الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. حضرت محترم، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہم سب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بخش صاحب سعیدی علیہ رحمہ کی ایصال ثواب اور فاتحہ قلخانی کی محفل میں حاضر ہیں اور شریعت و طریقت کے آفتاب و ماہتاب جلوہ فکن ہیں. اس علاقے میں جن کا طوطی بولتا ہے اور جن کا سورج کبھی نہیں ڈھلتا، وہ ہستیاں یہاں جلوہ فکن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان روشن چہروں کو ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے تابندہ رکھے اور ہم سب کو ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ مولانا محمد بخش صاحب سعیدی کی علمی حیثیت کا اعتراف ہے، ان کی خدمات کا اقرار ہے جو یہ تمام ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جہاں تک ہم سے ان کا تعلق ہے تو لفظ سعیدی اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کے لیے مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہم سے عہد وفا اس طرح استوار کیا کہ گزشتہ الیکشن میں جب میں لیاقت پور سے انتخاب میں حصہ لے رہا تھا، ان کے پاس ایک چھوٹی سی مہران گاڑی تھی. وہ اس اپنی چھوٹی مہران گاڑی پہ اپنی جیب سے تیل ڈلوا کے میری کیمپین میں میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جی، اور کبھی بھی کسی مرحلے پر انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی وضاحتوں کی طرف نہیں گئے، بلکہ انہوں نے بس سیدھا سادہ ساتھ نبھایا. محبتوں کا یہ سلیقہ اور طریقہ انہوں نے اپنایا جس کے اعتراف میں مجھے بہرحال یہاں آنا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کے یہ اللہ کی مرضی ہے، ان کو اولاد کی نعمت نہیں ملی لیکن ان کی نشانیاں ان کے اداروں کی، ان کے شاگردوں کی صورت میں موجود ہیں. حضرات مکرم، مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اور ویسے بھی جب ماشاءاللہ ایسی ہستیاں موجود ہوں جو خود خطابت کے جوہر دکھانے والے ہوں تو ان کے لیے دوسروں کی تقریر سننا بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو میں ایسی ہستیوں کو کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. صرف مختصر سی گفتگو، ایک حدیث مبارکہ، اس پر مختصر سا کلام اور پھر آپ سے اجازت. ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے. یہاں ہم کر رہے ہیں وہاں بھریں گے، یہاں بو رہے ہیں وہاں کاٹیں گے، اور یہاں امتحان دے رہے ہیں وہاں نتیجہ پائیں گے. ہم مسلمان ہیں، آخرت پر ایمان کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات شاید کچھ لوگوں کے لیے اجنبی ہو کہ دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور موجود ہے. اگر یہودیت اور نصرانیت میں عیسائی آخرت کا تصور ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پر الہامی مذاہب ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے تو یقیناً آخرت کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ یہاں پر اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو وہاں پر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے حقدار ہوگے. تو یہ تو الہامی مذاہب ہیں. لیکن جو ہندو مت ہے اس میں تو 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے. وہ الہامی مذہب تو نہیں ہو سکتا.
لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔ تو قدرتی طور پر ایک خلیش پیدا ہوتی ہے کثر کی سوال کہ آخرت کا تصور ہر بڑے مذہب کا بنیادی تصور کیوں ہے؟ میں عرض کروں گا، بات دراصل یہ ہے کہ انسان وہ باقی جانوروں سے، باقی مخلوق سے ذرا مختلف اس حوالے سے ہے کہ آپ دیکھیے باقی جانور جو ہے وہ بستیاں نہیں بساتے، کسی معاشرے کی تشکیل نہیں کرتے، شہر آباد نہیں کرتے، نر مادہ انہوں نے زندگی گزاری، ان کے بچے ہوئے، وہ بھی بڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنا راستہ ڈھونڈا۔ یہ انسان ہے جس کو کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے، مل جل کر رہنا اس کی مجبوری ہے۔ مجبوری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک اکیلا انسان اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ ہم تقسیم کار کرتے ہیں، آپس میں کام بانٹتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ بھئی کوئی ہوگا جو زمین سے خوراک اگائے گا، کوئی ہوگا جو کپڑا بنے گا، کوئی ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، کوئی ہوگا جو جوتا بنائے گا، کوئی ہوگا جو برتن تیار کرے گا، کوئی ہوگا جو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ ہم مختلف کام آپس میں بانٹیں گے تب زندگی آسانی سے گزرے گی۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے ماحول میں، ہمارے شہر میں اگر صرف ایک حجام نہ ہو، ایک نائی، وہ کوئی معاشرے کا بہت قابل ذکر اہم فرد تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایک حجام نہ ہو تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے نہ رہیں۔ ہماری ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو ہم اس طرح مل جل کر رہتے ہیں، اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ اور جب مل جل کر رہیں گے تو کہیں جھگڑا بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا۔ جب جھگڑا ہوگا تو اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ جب قانون اور ضابطہ بنایا جائے گا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ادارہ بھی چاہیے، عدالت بھی چاہیے۔ جب وہ عدالت قائم کی جائے گی تو اس کے فیصلوں کو منوانے کے لیے کوئی قوت نافذہ بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے، ورنہ جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ بھاگ جائے گا، میں تو نہیں مانتا۔ تو یہ جب عدالت سے فیصلے حق و انصاف کے مطابق اگر ہوں گے تو معاشرہ صحیح رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہترین معاشرہ وہاں وہ ہوتا ہے جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، میرا خیال ہے وہ مرثیہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ ممالک جن کو ہم مہذب ممالک کہتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے مثال سمجھتے ہیں، وہاں پر جو ظلم ہوتے ہیں شاید اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا جب عراق پر الزام لگایا گیا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، بڑے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں عراق کے پاس، اگر عراق کو نکیل نہ ڈالی گئی، اگر اس سے وہ ہتھیار نہ لیے گئے تو دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح جناب کہانیاں ڈال کے وہ عراق پر حملہ کیا گیا اور اس خوبصورت ملک کو کھنڈر بنا دیا گیا، اور لاکھوں افراد وہ اس میں لقمہ اجل بن گئے، اور جو لاکھوں افراد جنگ کا ایندھن بنے وہ تو اپنی جگہ، اور وہ لاکھوں بچے جو خوراک نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا تو کوئی شمار قداری نہیں ہے، حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے، ہم مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہے کہ لاکھوں لوگ اس طرح دنیا سے رخصت ہوئے اور کسی نے ایک جملہ معذرت کا ٹی وی پہ آ کے نہیں کہا کہ جی یہ ڈس انفارمیشن تھی، مس کیلکولیشن تھی، غلط فہمی تھی، معاف کیجئے غلطی ہو گئی ہے جناب، وہاں تو کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں۔ کسی نے معذرت کا ایک جملہ کہنا گوارا نہیں کیا۔ اور آج کل جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ چلیے اب دوسروں کا گلہ کیا کریں، ہم ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہیں، سول اسلامک نیوکلیئر پار، دنیا میں مسلمانوں میں واحد ایٹمی قوت، لیکن اس کی اوقات یہ ہے کہ ہم امریکہ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ فلسطین کے حق میں اقوام متحدہ میں ووٹ نہیں ڈال سکے، کوئی قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ بہرحال یہ معاف کیجئے، یہ بین الاقوامی سیاست پر بولنے کا موقع نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ جو ظلم وہاں پہ ہوتا ہے اس کا تو ہمارے ہاں تصور بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو ڈاکو وغیرہ ہیں یہ بنتے ہیں جب وڈیرے کوئی
بڑے صاحبان اقتدار اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کریں، کسی کا حق ماریں اور کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور عدالت سے بھی اگر اس کو انصاف نہ ملے اور وہاں پر بھی فیصلے ہوں ان بڑوں کے اشارے چشم و ابرو پر، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے ایک ریزنٹمنٹ، ایک انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں یہاں سے انصاف نہیں ملا تو ہم اپنا قانون خود بنائیں گے، اپنا فیصلہ خود کریں گے، اپنا بدلہ خود لیں گے، اور اس طرح وہ ڈاکو بنتے ہیں، قانون شکن بنتے ہیں، معاشرے کے لیے جو ناسور کہلانے والے لوگ ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ یہاں پر مذہب کا کردار سامنے آتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، عدالت سے بھی انصاف نہیں ملا تو تم مظلوم ہو، مظلوم ہو تو ظالم مت بنو، اور اگر تمہیں یقین ہو تو ایک عدالت اور بھی ہے اور اس میں ظالم کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ وہاں پر مظلوم کے گلے میں پھندا فٹ نہیں ہوتا، وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر رہتا ہے، وہاں پر حقدار کو حق مل کے رہتا ہے۔ اگر تمہیں اس عدالت پر یقین ہے تو اس عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور یہاں ذرا صبر اور حوصلے سے کام لو تاکہ یہ دنیا امن و سکون کی جگہ رہے، یہاں پر آدمی اطمینان سے وقت گزار سکے۔ یہ مذہب کا کردار ہے جس کی وجہ سے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے اگر اس عدالت پر یقین ہو، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص خود اپنا بدلہ لینے پہ آ جائے گا، تو دنیا میں قانون شکنی ہوگی، یہاں تخریب کاری ہوگی، یہاں پر خون ریزی ہوگی، یہاں پر وحشت و بربریت کا راج ہوگا۔ یہ مذہب کا کردار ہے کہ دنیا کو امن کا گہوارہ بناتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسلمان کے لیے دو سوالوں کا جواب نہ ملے تو وہ بڑی مشکل ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب اس عدالت میں حقدار کو حق مل کے رہے گا اور مظلوم کو کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اور اس کو انصاف ملے گا اور ظالم کی رسی دراز نہیں ہوگی اور اس کو چھوٹ نہیں ملے گی، تو پھر بتائیے کہ یہ جو مولوی ہمیں کہتے ہیں کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جو مجرم ہے اس کو تو سزا مل کے رہے گی، پھر توبہ کوئی کرے نہ کرے، معافی مانگے نہ مانگے، فرق کیا پڑتا ہے؟ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب وہاں پر ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا اور مجرم کے لیے چھوٹ نہیں ہوگی تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دو سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہ ملے تو ایک انسان مسلمان خلیج کا شکار تو رہے گا۔ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو، کسی کا حق مارا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ یاد رکھیے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، اس سے کوئی اگر مگر نہیں کر سکتا۔ جو حقوق اللہ ہے وہ اس کی مرضی، وہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ اچھا، حقوق اللہ کے حوالے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ آج کل دانشور، ہمارے ہاں سکولرز، اور آج کل ماشاءاللہ اینکر پرسن سے بڑھ کر تو کوئی دانشور ہے ہی نہیں۔ وہ دنیا کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جناب حقوق اللہ کی فکر نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تواب ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تمام کائنات اس کی منکر ہو جائے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو اس کو چونکہ کوئی فرق تو پڑتا نہیں، اس لیے اس نے تو معاف کر ہی دینا ہے۔ اگر فکر کرو تو صرف حقوق العباد کی کرو۔ میں عرض کروں گا یہ بھی شیطان کا مکر ہے۔ وہ کیوں؟ یہ بھی شیطان کا مکر ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی ہمارا ایمان ہے رب کائنات چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ ایک بات تو اس نے پہلے بتا دی ہے کہ میرا ایک حق ایسا ہے جو میں نے معاف نہیں کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھئی اگر ہم نے
اس کی نافرمانی کی ہے، اگر اس کے حقوق میں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے ادائیگی میں، تو چاہے گا تو معاف فرمائے گا نا، لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ اگر ہم نے اس سے سرکشی کی ہو، ہمیشہ نافرمانی کی ہو، حکم دولی کی ہو، اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہو، اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہو، ہم نے اپنے کیے پر کبھی ندامت محسوس ہی نہ کی ہو، دل میں خدا کا خوف پیدا ہی نہ ہوا ہو، تو کیوں معاف فرمائے گا؟ بھئی اپنے گناہوں پر نادم ہوئے ہوں گے، آنسو بہائے ہوں گے، توبہ کی ہوگی، اس کی بارگاہ میں التجائیں کی ہوں گی، مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے لیکن اس کی سزا بھگتنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو اس کے در رحمت پر دستک دی ہوگی تو وہ معاف فرمائے گا نا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا کیا ہی نہیں تو کیوں معاف فرمائے گا؟ تو اس سے معافی طلب کرنے کا یہ جو انداز ہے، اسی کو استغفار کہتے ہیں نا۔ حضرات مکرم، اچھا لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی محبوب بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، لیکن ہے تو انسان، اور کہتے ہیں کہ to err is human، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کا کوئی محبوب مقبول بندہ جان بوجھ کر تو کسی کا حق نہیں مارے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھتا ہو اپنی دانش میں، لیکن اس کا حق نہ ہو۔ اب اس نے اپنے خیال میں تو وہ حق لے لیا، اپنا حق لیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ اس کا حق نہیں تھا تو کسی کے ساتھ زیادتی تو ہو گئی۔ اب چونکہ وہ کسی کا حق اس نے لے لیا ہے غلط فہمی میں صحیح، لیکن دوسرے کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، اب کیا ہو؟ رب کائنات نے قانون چونکہ خود بنایا ہے تو خود بھی اس کی پاسداری فرمائے گا، خود معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ جس بندے کا حق اس کے ذمے ہے اس کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے ذمے تیرا یہ حق بنتا ہے، اگر تو یہ اپنا ایک حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حق تیرے ذمے بنتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ بندہ تو گویا خوشی سے ناچنے لگے گا، کہے گا مولا میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، حلال حرام میں گڑبڑ کی تھی، تیری نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، وہ تمام حقوق اگر تو یہ ایک حق معاف کرنے کے سلسلے میں معاف فرماتا ہے تو مولا مجھے تو یہ سودا دل و جان سے منظور ہے۔ تو جیسے وہ اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا تو وہ اپنا حق اسے معاف کرے گا، رب کائنات اپنے تمام حقوق اس کو معاف فرما دے گا۔ اور یہاں میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اللہ والے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، لیکن اگر بھول چوک میں کسی کے ساتھ کچھ ہاتھ ہو بھی جائے تو یہ بھی اس کے لیے دراصل اللہ کی رحمت کا بہانہ ہو جاتا ہے کہ اس ایک حق کو معاف کرانے کے سلسلے میں رب کائنات اپنے تمام حقوق اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بے شک میرے آقا کریم بنیادی طور پر تو حقوق اللہ کے حوالے سے شفاعت فرمائیں گے، اور جب آقا کریم کی شفاعت ہوگی تو رب کائنات اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن اگر اپنے کچھ چہیتے امتیوں کے لیے میرے آقا کریم اس حوالے سے شفاعت فرمائیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں تو رب کائنات اسی انداز سے معافی دلوائے گا جیسے میں نے عرض کیا، خود معاف نہیں فرمائے گا بلکہ معافی دلوائے گا۔ بہرحال یہاں پر دنیا کے اندر تو ماشاءاللہ صاحبان اقتدار اور جو ارباب اثر و رسوخ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو حقوق العباد کی کیا بات ہے، یہ کمینے، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، اگر ان کی رقم دبالی ہے، زمین ہتھیالی ہے یا عورت بھگالی ہے تو یہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، فریاد کرتے رہیں، درخواستیں دیتے رہیں اور جاتے رہیں، جو کچھ ان کے سے بن پڑے کر لیں، ہمارے دروازے میں تو پولیس بھی نہیں آ سکتی، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے۔ یہاں پر اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے اثر و رسوخ کے نشے میں وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوں، لیکن ان کی کوئی اوقات نہ سمجھتے ہوں، ان کی اوقات پتہ چلے گی اس عدالت میں معافی نہیں ملے گی جب تک یہ معاف نہیں کریں گے، اور یہ کیوں معاف کریں گے؟ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوگی، کوئی اچھائی کا رشتہ جوڑا ہوگا، کوئی ایسا تعلق ہوگا تب کریں گے نا معاف، ورنہ کیوں کریں گے؟ حضرات مکرم، یہاں پر ایک حدیث کی روشنی میں بات ختم کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ صحابی تو تقریباً سب وہ عرب لوگ ہیں نا، اکا دکا کے علاوہ،
اور عرب لوگ وہ ہیں جن کو اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، اپنی زبان و بیان پر، اپنی روانی پر، عبور پر ان کو غرور کی حد تک فخر ہے۔ اب ان سے میرے آقا کریم پوچھے ہیں تمہیں مفلس کا مطلب پتہ ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ کسی لفظ کا مطلب بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ کوئی سبق پڑھانا مقصود ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم سب قبروں سے نکالے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں، اور یہ خوف کا مقام ہے۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال یہ نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی طرف سے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، جنت کی، اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال یہ وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اور یہاں نصیحت کے طور پر ایک بات میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے۔ اب میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا لیکن ایک امکانی بات کرتا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو کہ قیامت کے دن جب فرشتے آئے نامہ اعمال تھمانے اور ہماری عادت ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی، تو عادتاً ہم سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی مغفرت کی کوئی صورت بن جائے، کیا پتہ ایسا ہو جائے۔ نامہ اعمال تھمایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، ایکسپلینیشن کال ہوگی، پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا تو نے جرم کیوں کیا، غلطی کیوں کی، نافرمانی کیوں کی، رب کی حکم دونی کیوں کی۔ اچھا ہم میں سے ماشاءاللہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی نہیں چوکیں گے، وہاں بھی داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، مولا میں نے کام کیا ہی نہیں کیا، میں نے یہ گناہ، یہ نامہ اعمال موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، دیکھ سامنے ہے تیرے۔ تو جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تعدم تحریر بھی تھا۔ مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا تھا نا، جب اس میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے، ہمارا کوئی بندہ تھا نگرانی کے لیے، کراس چیکنگ کے لیے، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ مولا یہ فرشتوں نے کوئی چکر چلا دیا، میں نے نہیں کیا یہ کام، پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا کہ جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی اور ہاتھ گواہی دیں گے۔ مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا، ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچئے کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی آزمائش ہوگی، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں ارباب اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ہو بھی جائے تو کبھی اسے لالچ سے، کبھی خوف سے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، یا کوئی اور داؤ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر کر دیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کبھی موقع ملے تو بتانا کہ یہاں تو ان ہتھ کنڈوں سے اپنے خلاف کیس ختم کرا دیتے ہو اور لوگوں کو چپ کرا دیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ معاف کیجئے بات کہیں سے چلی کہیں جا نکلی، لیکن ایک عقیدے کی بات میں کہتا چلوں۔ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے مفتیان کرام سے معذرت کر لیجیے اور اپنے دل کو مفتی بنا لیجیے اور اس سے پوچھئے کہ قیامت کے دن جب ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اگر اس وقت ان انگوٹھوں نے یہ گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا تو ہمیں چوم کی آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ حضرات مکرم میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کی سرکار آپ فرمائیے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے، ہاتھوں میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، تو ایک شخص ایسا ہوگا، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے لیکن آقا کریم نے مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، صدقات، خیرات، نمازیں، نوافل، روزے، نہ جانے کیا کچھ،
لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حقوق بھی مارے ہوں گے. اب وہ حقوق معاف کرانے کے لیے نکلے گا. مثال کے طور پر پہلے شخص کے پاس پہنچتا ہے, آہوزاری کرتا ہے, منت سماجت کرتا ہے, مجھ سے بڑی خطا ہوئی, بڑی غلطی ہوئی, میں مانتا ہوں میں نے بڑی زیادتی کی تیرے ساتھ, دنیا میں تیرا حق مارا, لیکن میں بڑا شرمندہ ہوں, نادم ہوں, تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, پاک پکڑتا ہوں, معاف کر دے, اللہ کے نام پر کرم کر دے. وہ کہے گا میاں یہ محشر ہے, یہاں اللہ نام پہ معافی نہیں ملتی. میزان لگائے, حساب کتاب ہو رہا ہے, اعمال تولے جا رہے ہیں, آ گیا اللہ نام پہ معافی مانگنے. وہ دیکھے گا کہ اس طرح تو بات نہیں بنتی, پھر کیا کروں گا؟ پھر ایک طریقہ آزمائے گا, کہے گا اچھا ایسا کر کہ اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دے تو مثال کے طور پر یوں کہے گا کہ میں پھر اپنے تہجد کے ثواب تجھے دیتا ہوں. اگر وہ بندہ سوچے گا کہ میں نے تو تہجد نہیں پڑھا, یہ عبادت ریاضت میں نے تو نہیں کی, لیکن یہاں میدان محشر میں اگر بیٹھے بٹھائی یہ ثواب ملتا ہے تو مجھے تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا, ادھر سے اس کے تہجد کے ثواب اس کے کھاتے میں آ جائیں گے. اسی طرح باقی لوگوں سے حقوق معاف کرانے کے لیے نکلے گا, اور جیسے جیسے حق مارے ہوں گے ویسا ویسا ثواب دینا پڑے. ممکن ہے کسی کو حج کا ثواب دے کے حق معاف کرانا پڑے, کہیں پر نوافل سے کام چل جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح حقوق معاف کراتے کراتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا نامہ اعمال صاف ہو جائے گا, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پلے کچھ نہیں بچے گا. اب وہ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں رہا, اب اس کے پلے کچھ نہیں ہے, کیا چیز دے کے معاف کرائے, اب کیا کرے؟ اب وہی آہوزاری, وہی منت سماجت, وہی رونا پیٹنا اور وہی جواب. اس طرح تو معافی نہیں ملے گی. اب کیا کرے؟ تو ایک اور طریقہ آزمائے, کہے گا اچھا ایسا کر کہ اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دے تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ ہے یہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اگر وہ بندہ سوچے گا کہ بھئی قیامت کے دن اگر نامہ اعمال ذرا ہلکا ہو رہا ہے تو مجھے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے, اگر وہ اس پہ راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا, ادھر سے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں پہنچ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمام حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو اس کی اپنی نیکیاں تو پہلے برابر ہو چکی, وہ ختم ہو چکی, الٹا اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا مفلس, وہ ہوگا نادار, قلاش, کنگال. حدیث تو آپ نے سن لی, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سونا چاندی, مال دولت, روپیہ پیسہ, بینک بیلنس یہ ہماری کمائی ہے. حدیث سے پتہ چلا کہ اصل کمائی تو نیکی ہے. ہم نے نیکی کو کمائی سمجھا ہی نہیں. کہیں نیکی کمانے کا موقع ملے تو اس سے ہم کتراتے ہیں اور اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, اور دو پیسے کمانے کا موقع ملے تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ بھی سوچئے کہیں دو پیسے کمانے کا موقع مل جائے بڑے خوش, لیکن دوسری طرف بعض اوقات شکایت کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں بندے نے بلایا تھا نا, تم تو نہیں گئے, تم تو بچ گئے, میں پھنس گیا, مجھے تو نماز پڑھنی پڑ گئی تھی وہاں. ایسا ہوتا ہے. ہم نے نیکی کو نہیں کمائی نہیں سمجھا. اگر کمائی سمجھتے تو بہت سی الجھنوں سے بچ جاتے. آپ سوچئے آج کل بے روزگاری کا زمانہ ہے, مہنگائی اور غربت کا زمانہ ہے. اگر کوئی شخص حسن اتفاق سے پہنچ جائے دبئی اور وہاں پہ اس کی نوکری لگ جائے کسی کمپنی میں, اب تنخواہ ملے تو وہ کہے کہ جی میرا تو یہاں پہ خرچہ ہے نہیں, دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں, یہ تنخواہ میرے والد, میرے بھائی, میری بیوی, میرے بچوں کے نام ڈرافٹ بنا دیں, میں ان کو بھیج دوں. وہ کیشیئر کہے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا, ملازمت آپ کرتے ہیں, خون پسینہ آپ جلاتے ہیں, دن رات آپ ایک کرتے ہیں, محنت مشقت آپ کرتے ہیں, تنخواہ آپ کی ہے, آپ کو مل سکتی ہے, آپ کسی اور کو نہیں بھیج سکتے. آپ تو اس کے گلے پڑ جائیں گے, بھئی میری کمائی ہے نا, میری تنخواہ ہے, تجھے کیا تکلیف ہے, میں اپنے گھر والوں کو نہیں بھیج سکتا, کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اگر روپیہ پیسہ کما کے اپنی تنخواہ اپنے کسی عزیز کو بھیجنا چاہیں, کوئی اعتراض کرے, آپ اعتراض نہیں سنتے, اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہر وقت آ کے ہم سے مسئلہ پوچھے ہوتے ہیں جی ایصال ثواب جائز ہے. نیکی کو کمائی سمجھا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر روپے پیسے کی کمائی ہم بھیج سکتے ہیں تو پھر روپے یہ نیکی کی کمائی کیوں نہیں بھیج سکتے؟ بس اتنا دھیان رکھنا پڑے گا کہ نیکی کی کمائی ہم اللہ رسول کے دشمن کو نہیں بھیج سکتے, ورنہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہوگی.
تو حضرات مکرم جو وقت دیا تھا وہ پورا ہوا، اور ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دیکھیے ہم سب اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں نا اس کی بارگاہ میں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ رحمت تو ایک لفظ ہے نا، اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، اس میں کسی دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے مولا آپ کی رحمت سے ہماری جھولی بھر دے، تو اس کے ذہن میں رحمت سے تصور کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، صحت، عافیت، گھر، گھر والی، اولاد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ 70-80 سال، بہت ہوا تو 90-100 سال۔ یہ اگر کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے جا رہے ہو تو چلیے 100 سال، 150 سال، اس سے آگے تو کوئی تصور نہیں۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ۔ اور اگر ہمیشہ کا مفہوم آتا ہو تو 100-150 سال کیا ہوا، اس کے مقابلے میں تو کروڑوں سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر نہیں، جہاں چند برس گزارنے ہیں اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ میں 2 لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا، آپ کچھ بھی فلسفے جھاڑتے رہیے، کچھ بھی کہتے رہیے۔ میری سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور بغیر دلیل کے نہیں کہتا، ورنہ تو یہ سیدھی سادھی بس ایک لفظوں کی ایک بات ہو جائے گی، جی ٹھیک ہے جی لفاظی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ بتائیے آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں۔ اور جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ برا چاہے گا؟ نہیں۔ تو پھر جو اس نے آپ کے لیے چاہا ہے اس سے بہتر تو آپ اپنے لیے چاہ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس کی سرکشی اور بغاوت نہیں کی ہے، نافرمانی نہیں کی ہے، اگر اس سے بگاڑی نہیں ہے، اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی، تو جو کچھ وہ چاہتا ہے آپ کے لیے اس سے بہتر آپ چاہ ہی نہیں سکتے۔ ورنہ آپ تو اپنے لیے سوچ سکتے ہیں کہ جناب یہ مل جائے، یہ مل جائے، لیکن کیا پتا وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ اس لیے اگر بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اس سے بہتر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو مولا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، مولا اپنے کرم سے ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے، آخرت کی بھی رسوائی سے بچانا، اور حضرت مولانا استاد العلماء مولانا محمد بخشار سعیدی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور ان کی نشانیاں ان کے اداروں، ان کے شاگردوں، ان کے پسماندگان کی صورت میں ان سب کو میرے مولا ہنستا بستا رکھنا، شاد و آباد رکھنا، اور آئندہ غموں اور دکھوں سے محفوظ رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔